چلتے ہیں لیسن کی جانب. حروف الشمسیہ والقمریہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم عربی میں 28 حروف تہجی ہوتے ہیں جو کہ گیون ہے. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کیف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. یہ 28 الفابیٹس ہیں. اب ہم نے ان 28 کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہوا ہے. پہلی قسم ہے حروف الشمسیہ کی، دوسری قسم ہے حروف القمریہ کی. اب کس بنیاد پر ہم نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے؟ وہ یہ ہے کہ these alphabets are divided into 2 categories based on the pronunciation of the word al. ہم نے ان کو الف لام جو ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کی تلفظ کی بنیاد پر تقسیم کیا ہوا ہے. کس طرح سے کیا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں اپنے اگلے لیسن میں. al is placed ایٹ دا بگننگ آف دا ورڈ. ٹھیک ہے، ہم اکثر حروف دیکھتے ہیں جن کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سم کیسز اٹ از پروناؤنسڈ اینڈ ان سم کیسز اٹ از اگنورڈ. کچھ ہم بعض اوقات اس کو بولتے ہیں الف لام کو اور بعض اوقات نہیں بولتے. ٹھیک ہے، and when we pronounce it the word will be called moon letter and if we don't pronounce the word will be called sun letter. ٹھیک ہے، ہم جس کیس میں ہم الف لام کو ادا کریں، اپنا تلفظ جو الف لام کا مکمل ادا ہو، وہ لفظ یا وہ حرف کہلائے گا حرف القمریہ. ٹھیک ہے، وہ حرف کون سا ہوگا؟ مون لیٹر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں حرف قمری. ٹھیک ہے، اینڈ اف وی ڈونٹ پروناؤنس، اور اگر ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، الف لام کا تلفظ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، میں کہوں گا الف لام وہاں بھی لکھا جائے گا لیکن وہ بولا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو جس کیس میں اس کو بولیں گے نہیں تو ہم وہاں کہیں گے کہ وہ حرف جس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے اور بولا نہیں گیا، وہ حرف کہلائے گا حرف الشمسی. ٹھیک ہے، جب الف لام کو بولا جائے گا تب وہ لفظ حرف قمری کہلائے گا، اور جب الف لام کو نہیں بولا جائے گا تب وہ لفظ حرف شمسی کہلائے گا. اب اس کی دیکھتے ہیں مثالیں. اب پہلے دیکھتے ہیں حروف القمریہ کی مثال. اب یہ لفظ ہے الف لام جس کے ہم اوپر بات کر کے آ رہے ہیں اس والے کی. ٹھیک ہے، اس کے آگے ایک لفظ لکھا ہوا قمرن. جب یہ دونوں ملیں گے تو مل کے ایک نیا لفظ بنائیں گے القمر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ غور کر لیں کہ میں لام کا تلفظ ادا کر رہا ہوں اس کے بعد میں آگے اگلا لفظ سٹارٹ کر رہا ہوں قمر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم تلفظ ادا کر رہے ہیں. اب اگلی مثال دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ الف لام آگے شمسن لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں نے کیا کیا؟ جو لام ہے اس کو میں نے ساکن کر دیا، لکھا بے شک گیا، بولا نہیں جائے گا. اور جو الف ہے اس کا تعلق میں نے ملا دیا شین کے ساتھ اور میں نے شد بھی لگا دی، جس کا مطلب ہم نے اس کو 2 بار بولنا ہے. الشمسو، الشمسو. جب یہاں پر میں نے لام کو بولا نہیں ہے، لکھا ضرور ہے، بولا نہیں ہے. تو اس طرح کے حروف جب آپ کے سامنے آ جائیں جس میں الف ہو، درمیان میں لام ہو اور اس کے آگے جو لفظ ہو اس کے اوپر شد ہو اور جو بولنے میں ہمیں اش یا ات اس طرح کی آواز دے، وہ حرف کہلاتے ہیں حرف شمسی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مثالیں. حرف قمری بھی 14 ہوتے ہیں، میں نے بتایا اوپر، حرف شمسی بھی 14 ہوتے ہیں. اب ہم باری باری 14 حروف القمریہ ان کو دیکھیں گے، پھر ہم باری باری 14 حروف الشمسیہ ہم ان کو دیکھیں گے. پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس سے. الف الام مدر ماں، با الباب ڈور دروازہ، جیم الجنت پیراڈائز جنت، ح الحمار ڈونکی گدھا، خ الخبز بریڈ روٹی، عین العین آئی آنکھ، غین الغیم کلاؤڈ بادل. 7 یہ ہو گئے. اب 7 ہیں اس سلائیڈ میں جو کہ شروع ہوں گے. فا الفم ماؤتھ منہ، قاف القمر مون چاند، کاف الکتاب بک کتاب، میم الماء واٹر پانی، قاف القلم پین پین، ہا الہواء
wind हवा, या al-yadu hand हाथ। अब आप गौर कर लीजिए कि मैंने जो 14 के 14 अल्फाज बोले हैं इससे पहले अलिफ लाम लगा हुआ था और मैंने उन तमाम अल्फाज में अलिफ लाम की मुकम्मल अदायगी की है। तो ये हमारे पास हुरूफुल क़मरिया हो गए। अब हम शुरू करेंगे हुरूफुल शम्सिया जो कि शुरू हो रहे हैं ता से। अत्ताजिरु बिजनेसमैन, ताजिर। अब यहाँ मैंने वही बात, लाम लिखा हुआ है दरमियान में, लेकिन जो अलिफ का ताल्लुक मैंने जोड़ा हुआ है ता के साथ, दरमियान में शद लगाई हुई है, तो अत्ताजिरु लाम साकिन हो गया, लिखा बेशक हुआ है, बोला नहीं गया। तो ये हुरूफुल शम्सिया की एक बेहतरीन पहचान है। अत्ताजिरु बिजनेसमैन, ताजिर। सा अथौबु क्लॉथ कपड़ा। दाल अद्दीकु कॉक मुर्गा। ज़ाल अज़हबु गोल्ड सोना। रॉब अर्रजुलु मैन आदमी। ज़ा अज़्ज़हरतु फ्लावर फूल। सीन अस्समकु फिश मछली। शीन अशम्सु सन सूरज। साद अस्सद्रु चेस्ट सीना। ज़ाद अज़्ज़ैफु गेस्ट मेहमान। क़ा अत्तालिबु स्टूडेंट तालिब इल्म। ज़ा अज़्ज़हरु बैक पीठ या फिर कमर। लाम अल्लहमु मीट गोश्त। नून अन्नजमु स्टार सितारा। अब ये हो गए 14 हुरूफ शम्सिया। आपने इन सब में देख लिया मैंने अलिफ लाम लिखा हुआ है लेकिन मैंने लाम का तलफ़ुज़ अदा नहीं किया। तो ये हुरूफ शम्सिया की 14 मिसालें थी। अब हमने इनको समझ तो लिया, अब इनकी करनी है हमने तमरीन यानी कि एक्सरसाइज। इक़राइल कलिमातिल आतियति मुराइयन क़वाइद नुत्क़िल हुरूफुल क़मरिय्यति व शम्सिय्यति। कह रहे हैं कि जो नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं इनको आप पढ़िए और इनको लिखिए, ठीक है। कीपिंग इन माइंड, ये जहन में रखते हुए वो रूल जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। हुरूफुल शम्सिया के या हुरूफुल क़मरिया के हमने जो रूल पढ़े यानी कि अलिफ लाम का जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा, आप उसको जहन में रखते हुए इनके आपने लगाने हैं एराब और आपने हमें अपने आंसर्स व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। मैं पहली आपको बता देता हूँ, अलिफ लाम है, बा या ता। हमने अभी पढ़ के आए ऊपर के बा जो है वो हुरूफुल क़मरिया में से है। जब कमरी हर्फ आ जाए अलिफ लाम के बाद तो अलिफ लाम अदा होगा, तो इसके तलफ़ुज़ क्या बनेंगे, अल बैतु, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दाल की। तो दाल हमने देखा हुरूफुल शम्सिया में से था, तो अलिफ लाम बेशक लिखा हुआ है लेकिन लाम यहाँ पर बोला नहीं जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, अद्दीकु, ठीक है। अल बैतु और अद्दीकु। अब इसी तरह आप इन सब को हल कीजिए और अपने जवाबात हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपने ये ठीक किया या नहीं किया। अब आते हैं हम हर्फ जार पर। हमने हमने अपनी डिटेल में एक वीडियो कर ली थी जिसमें आपको मैंने मुकम्मल समझाया कि हर्फ जार क्या होता है, इसको हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने उसकी एक छोटी सी तमरीन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि हमारा साथ साथ ये मजबूत होता रहे, पुख्ता होता रहे, हमें कुछ भूले ना। हर्फ जार क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हर्फ जार वो हर्फ होता है जो इस्म का ताल्लुक नाउन के साथ बनाता है, यानी कि इस्म का ताल्लुक फ़ेल के साथ बनाता है, इस्म का ताल्लुक फ़ेल के साथ बनाता है। और ये हमेशा ये इस्म से पहले लिखा जाता है, इसको कभी भी हम फ़ेल से पहले नहीं लिखते, ये हमेशा इस्म से पहले लिखा जाता है। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात ये नोट करने वाली है कि जब भी हर्फ जार किसी इस्म से पहले दाखिल होगा तो उस इस्म का जो आखिरी हर्फ होगा उस हर्फ के ऊपर दम्मा हो या दम्मतैन हो, वो उसको तब्दील कर देगा कसरा में या कसरतैन में। दम्मा मतलब पेश और दम्मतैन मतलब दो पेश, ठीक है। दम्मा हो तो उसको कसरा में यानी कि सिंगल पेश हो तो उसको ज़बर में, और अगर दम्मतैन हो यानी कि डबल पेश हो तो उसको दो ज़ेर में कन्वर्ट कर देगा। अब इसकी मिसालें देखते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है बैतुन, ठीक है, बैतुन। अब ता आखिरी हर्फ है, इसके ऊपर दो पेश हैं। जब इसके ऊपर हर्फ जर दाखिल होगा
تو وہ کیا بن جائے گا؟ فی بیتن، فی بیتن، تا کے جو دو پیش تھے وہ کنورٹ ہو گئے دو زیر میں. اب ہے آگے البیتو، تا کے اوپر پیش ہے تو نیا لفظ کیا بنے گا؟ فل بیتی. اب یہاں پر تا کے اوپر سنگل پیش تھا تو یہ سنگل زیر میں تبدیل ہو گیا. اب باقی اس کی مثالیں وہی، البیتو فی البیتی، المسجد فی المسجدی، السریر علی السریری، المکتب علی المکتبی، البیت من البیتی، المسجد من المسجدی. اب ہے آگے اس کی مزید اگزامپل، پیچھے صرف الفاظ تھے، اب ان کو ہم نے جملوں میں کنورٹ کیا ہے. این محمد، ویئر از محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی، ہی از ان دا لیونگ روم، وہ کمرے میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اینڈ ویئر از آمنہ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخی، ہیا فی المطبخی، شی از ان دا کچن، وہ کچن میں ہے. وَأَيْنَ الْكِتَابُ، اینڈ ویئر از بک، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتبی، وہ دیٹ از آن دا ٹیبل، وہ میز پر ہے. أَيْنَ السَّاعَةُ، گھڑی کہاں ہے؟ ویئر از دا واچ؟ ہیا علی السریری، دیٹ از آن دا بیڈ، وہ بیڈ پر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہم نے سب دیکھ لی. جس جس اسم سے پہلے حرف جر داخل ہو رہا ہے وہ اس اسم کے آخری حرف کا جو پیش ہے یا دو پیش ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے سنگل زیر میں یا دو زیر میں. یہاں پر فی الغرفتی تھا، یہاں پر فی المطبخی تھا، یہاں علی المکتبی ہے اور یہاں پر علی السریری ہے. اب آپ نے اس کی کرنی ہے پریکٹس. میں نے لکھا ہوا اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے دیے گئے سوالات کے جواب دیں. آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں بیسڈ آن دا لیسن جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. این محمد، محمد کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. این آمنۃ، آمنہ کہاں ہے؟ آپ نے اس کا بھی آنسر لکھنا ہے. جوابات وہی ہوں جو ہم پیچھے لیسن میں پڑھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آمنۃ فی الغرفہ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ یاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ ہم نے اوپر لیسن میں پڑھا ابھی کہ آمنہ کہاں تھی؟ کچن میں تھی. اور یاسر، یاسر کا نام یہاں لکھا نہیں، چلے یہاں پر محمد لکھ لیں. ہم نے کیا کہا تھا کہ محمد کمرے میں ہے اور آمنہ کچن میں ہے. اسی طرح آپ نے اس کے آنسر کرنے ہیں. آمنۃ فی الغرفۃ، اگر وہ ہے تو آپ لکھ دیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی اس کا آنسر کر دیجئے. یاسر فی المطبخ، من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے؟ ومن فی الحمام، حمام میں کون ہے؟ ماذا علی المکتب، میز کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے اس کے آنسر کرنے ہیں اور جوابات ہمیں واٹس ایپ کر دیجئے. اب آگے ایک اور تمرین ہے آپ کی. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ ود دا کریکٹ اینڈنگ. آپ نے جو آخری حرف ہیں یہ حرف جر کی پریکٹس ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ حرف جر اگر جس لفظ پہ آ جائے اس لفظ کے آخری جو اسم جو اعراب لگا ہوگا وہ پیش ہو یا ڈبل پیش ہو اس کو وہ کنورٹ کر دے گا سنگل زیر میں یا دو زیر میں. اب یہاں آپ نے وہی رول اپلائی کرنا ہے. جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے اپلائی کرنا ہے آپ اس میں لکھیے اور ہمیں ہمارے اپنے جوابات واٹس ایپ کر دیجیے. ہم آپ کو چیک کر کے لازماً آنسر کریں گے. اب یہاں پھر وہی پریکٹس ہے آپ کی انہی جملوں کی. آپ بس ان کے اعراب لگائیے اور اپنے آنسرز واٹس ایپ کر دیجیے. ویسے لکھ لیجیے اپنی پریکٹس کے لیے تاکہ آپ کو سہولت رہے.